بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں حسب معمول ذوالفقار علی شاہ صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ موجودہ الیکشن کے بعد اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی حد تک واضح ہو چکی ہے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، اسی طرح ساتھ چھوٹی جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم ہے، کاف لیگ ہے، بی این پی ہے، ان کا ایک اتحاد بن کے حکومت بننے جا رہی ہے 4-5 جماعتوں کی۔ آج ہم شاہ جی سے یہ پوچھیں گے کہ یہ جو نئی کمپنی بن رہی ہے ایک، جو یہ کیا ڈیلیور کر پائے گی؟ کیا معاشی استحکام، سیاسی استحکام آئے گا اس ملک میں؟ یا کہ جو 16 ماہ کی ایسی جماعتوں کی ایک حکومت تھی جس کا جو تجربہ انتہائی تلخ رہا، کیا اسی کو دوبارہ دہرایا جائے گا؟ السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام جی صاحب، کیسے ہیں شاہ جی؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ شاہ جی الیکشن میں ماشاءاللہ آپ نے بہت سی پیشین گوئیاں کی جو صحیح بھی ثابت ہوئیں۔ اب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کمپنی چلتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی چوہدری صاحب، ایک چیز اچھا، اس کے کچھ ایک سے زیادہ پہلو ہیں۔ یہ جو آپ نے سوال کیا نا، یہ اس کے ایک سے زیادہ پہلو ہیں۔ کچھ پہ تو بظاہر بات ہو رہی ہے جی، کچھ پہ جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں ہڈن پہلو وہ ہیں، اس کے اوپر ابھی بات نہیں ہو رہی۔ آپ نے جو سوال کیا ہے نا، اس کے اندر جو بظاہر پہلو نظر آتے ہیں نا، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ کمپنی چل پائے گی کہ نہیں، تو جو 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، اس حساب سے اس کی جو مختلف پوزیشن ہے، ایک تو میں وہ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت آدھی قومی اسمبلی سے تحریک انصاف ریزائن دے چکی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد جو آدھی اسمبلی رہ گئی تھی، اس کے اوپر اس کا بڑا، آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف سوشل میڈیا کی تو ماسٹر ہے، وہ بیانیاں بنانے میں بھی وہ اپنا ثانی نہیں رکھتی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نمائندہ اسمبلی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گئی کہ آدھی جو اسمبلی رہ گئی تو ان کی اخلاقی پاور جو تھی نا وہ ختم ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اینڈ کے اندر آ کے بہت سارے، آپ کو پتا ہے، قوانین کے اندر تبدیلی کی جی۔ اچھا، ان قوانین کے اندر بھی وہ جو بیچارے تبدیلی کر سکے تھے نا، تو بندیال صاحب نے بہت سارے قوانین اڑا دیے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی جان، اس کے لیے تو آپ کو آئینی ترمیم کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے۔ آئینی ترمیم وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ 2/3 ان کے پاس تو بڑی مشکل سے سادہ اکثریت تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو یہ اس اسمبلی کا اور اس اسمبلی کا یہ فرق ہے کہ اب یہ پورا ہاؤس مکمل ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آپ آ جائیں کہ یہ کیا اسی طرح کمزور نہیں ہوگی؟ سر کمزور اس لیے نہیں ہوگی کہ اینڈ تک آپ کو یاد ہے کہ بیچ کے اندر 16 ماہ کے دوران کئی موقع ایسے آئے کہ جب یہ کہا گیا کہ فلاں پارٹی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، سب کو پتا ہے کہ فلاں پارٹی جو ناراض ہو گئی ہے، وہ ناراض ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ فلانا ناراض ہو گیا، اچھا جی، اس کے 5 ووٹ نکل جائیں گے، گورنمنٹ گئی، ٹھیک ہے۔ ایک ووٹ کی اکثریت سے، 2-3 ووٹوں کی اکثریت سے تو گورنمنٹ قائم تھی، بالکل۔ اب وہ پوزیشن نہیں رہے گی۔ اب یہ ہے کہ یا ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے جتنی پارٹیوں کے نام گنوائے ہیں نا، جس میں ایم کیو ایم ہے، باپ پارٹی ہے، عوامی نیشنل پارٹی، بی این پی منگل ہے، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے جو کاف لیگ ہے، یہ ساری کی ساری اگر الگ ہو جاتی ہیں، صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ساتھ رہتی ہیں، گورنمنٹ تب بھی قائم رہے گی، کیونکہ ان دونوں کے الائنس سے سادہ اکثریت ان گورنمنٹ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ جو خواتین کے مخصوص نمبر آئے گا، ہاں، ان کے بعد جو نمبر آئے گا۔ اچھا، ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ 266 کے اوپر الیکشن ہونا تھا، ایک کا ڈیتھ ہو گئی، 265 تو 79 نواز لیگ کی، 54 پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو 133 بن گئی نا، 133 کا ڈبل کریں 266، سادہ اکثریت، ہاں جی بالکل، ہاں، آدھے ممبر سے یا ایک ممبر سے ان کو حاصل ہو گئی۔ خواتین اور اقلیتوں کی جو آئیں گی مخصوص نشستیں، ان کے بعد ان کی اکثریت اور بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں بھی پھٹا پڑے گا، کیونکہ تحریک انصاف والوں کا ایک جو ان کا سائڈ ہے، موقف ہے کہ وہ ہمیں مل سکتی ہیں، جو مجلس وحدت المسلمین کے اندر جائیں گی، جبکہ دوسری طرف کا موقف ہے کہ 17 جنوری کو آخری تاریخ تھی جو خواتین فہرستیں جمع کرانے کے لیے، اس کے بعد وہ باب ختم ہو گیا، تو یہ بھی سپریم کورٹ تک میٹر جائے گا، اس کے بعد آگے، ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے بہرحال وہ آپ کے سوال کے اوپر آتے ہیں واپس کہ گورنمنٹ جو ہے نا، اس کو ایز سچ حکومتی بینچوں سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، مقصد اس طرح کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ جو اس کے اتحادیوں سے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ خطرہ اس کو صرف آپس میں جو دونوں ہیں نا پارٹنر، انہی کو ایک دوسرے سے ہوگا۔ اور میرا خیال نہیں ہے کہ زرداری صاحب جو ہے نا وہ کچے کھلاڑی نہیں ہیں، وہ ان کا پرانا 2008 سے لے کے اب تک یہ ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اسمبلی جو ہے نا اپنا مدت پوری کرے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ کہ انہوں نے 2014 کے دھرنوں کا ساتھ نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ تو گورنمنٹ کو اتحادیوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر اب اپوزیشن کے اندر تو آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف ہی ہے، اگر کوئی تحریک 1977 جیسی اٹھتی ہے
وہ ایک خطرے کا باعث بن سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی تحریک اٹھے۔ اچھا شاہ جی ایک سوال، ایک جملہ اور، لہٰذا آپ نے جو کہا نا کہ وہ 16 ماہ کا جو بیگیج تھا اسے اتارنے کا بھی، اور معاشی جو ایجنڈا ہے ملک اور قوم کے مفاد میں بھی، چوہدری صاحب اسے پورا کرنے کا بھی نواز لیگ کے پاس بہترین موقع ہے، وہ اسے کر سکتی ہے پورا۔ اچھا کیا اسے تحریک انصاف کی طرف سے، یا ابھی فضل الرحمان صاحب نے بھی آپ کو پتہ ہے اعلان کر دیا، انہوں نے رائے مسترد کر دی اور کہا جی ہم تحریک چلائیں گے، ہم نواز شریف کو بھی کہیں گے اپوزیشن میں بیٹھیں، تو کیا آپ مستقبل قریب میں دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بڑی تحریک گورنمنٹ کے ساتھ شروع ہو جائے جو اس کو ڈی اسٹیبل کر دے؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان کے کہنے کے اوپر نواز لیگ اپوزیشن میں آ جائے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ فضل الرحمان تو ابھی نہیں گئے نا حکومتی بینچوں میں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ تحریک ظاہر ہے کسی حکومت کے خلاف ہی چلائیں گے نا، اگر سپوز ان کی حکومت بن جاتی ہے پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی مشترکہ، اور پھر تحریک انصاف ان کے ساتھ مل جاتی ہے فضل الرحمان کے ساتھ، کیا یہ دونوں گروپ مل کے گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبل کر سکتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ فضل الرحمان کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا ایک فطری طور کے اوپر ان کا اتحاد تحریک انصاف کے ساتھ بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فضل الرحمان صاحب بے شک کہہ لیں کہ میں جس طرح انہوں نے بیان دیا ہے کہ اگر مقاصد ایک ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ فضل الرحمان صاحب کا بیان ہے نا جی۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے پوری بلاول بھٹو زرداری نے پرو تحریک انصاف چلائی کمپین، اور ایک چیز اور یاد رکھیں بڑی اہم، آپ کو بتا رہا ہوں کہ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کہہ رہی تھی کہ ہم ہر ایک سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں جی، لیکن جیسے ہی ان کو اکثریت ملی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے آنکھیں یہاں سے یعنی ایک اور یو ٹرن جو ہے، ہاں یو ٹرن، ٹھیک ہے، اب وہ کہتے ہیں نہیں پہچانا اسی نہیں، کیوں کہ وہ خان صاحب کی ایک نیچر ہے نا، وہ مجھے کسی نے پوچھا کہ جی یہ کیا سکون کے ساتھ، میں نے کہا جی تحریک انصاف کی جنم پتری میں وہ چیز نہیں لکھی ہوئی کہ وہ سکون کے ساتھ سیاست کرے، تو صرف مولانا صاحب کو اگر انہوں نے چاہا بھی نا، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے چٹا انکار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر کیا منہ دکھائیں گے، کس کے ساتھ مل کے وہ کر رہے ہیں، پھر وہ جو جلسوں میں ہے جس میں وہ مولانا کو ایک خاص لقب سے پکار رہے تھے، ہاں جی، ٹھیک ہے، وہ بھی ویڈیوز چلیں گی۔ دوسری مولانا صاحب کا جو اصل مسئلہ ہے وہ بلوچستان کی گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اور پھر شکوہ تو ان کو ہے نا کہ پائنا تسی اکثریت لے لئیے تھے مجھے نہیں آپ نے دلائی، تو بلوچستان کے اندر چونکہ ان کی اور پیپلز پارٹی کی 11 اور نواز لیگ کی 10 نشستیں ہیں، تو وہاں اگر میٹر طے ہو جاتے ہیں معاملات تو مولانا کی جو ہے نا وہ ناراضگی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کے بڑے قریبی اور بڑے پرانے تعلق ہیں ایم آر ڈی کی تحریک سے، زرداری صاحب کے ساتھ بھی اور ادھر شریف خاندان کے ساتھ بھی۔ زرداری صاحب کے ساتھ تو کچھ ان کی انبن تھوڑی اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے گھر لڑکانہ سے سومرو صاحب کو کھڑا کرتے ہیں، جی بالکل، کہ الیکشن لڑیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میرا خیال ہے کہ نہیں، یہ مولانا صاحب جو ہے نا یہ آ جائیں گے، وہ انہیں راضی کر لیں گے کسی نہ کسی۔ اچھا شاہ جی ایک اور ابھی سوال ہم کرتے ہیں اس پہ کہ دیکھیں لوگ اس وقت مہنگائی سے، بے روزگاری سے، بجلی گیس کے بلوں کی زیادتی جو ہے اس سے بہت پریشان ہے، بالکل ٹھیک۔ تو کیا جو ابھی ایک متحدہ گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، اتحادی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے وفاق میں، جبکہ صوبوں میں سارا جو مالی انتظام ہے وہ صوبوں کے پاس ہے، تو کیا وفاق اور صوبے اب اس کنڈیشن میں بہتر طور پہ ہوں گے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی نسبت؟ کیونکہ اب پنجاب بھی ان کے پاس ہے وفاقی حکومت کے، پہلے آپ کو پتہ ہے پنجاب ان کے خلاف چلا گیا تھا، اپنے عمران خان صاحب نے گورنمنٹ توڑ دی تو نگران آ گئے جناب، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا صورتحال ہوگی جب پنجاب ان کے پاس آیا، تو کیا کوئی ریلیف دینے کی پوزیشن پہ ہیں اس وقت میاں صاحبان؟ اچھا، اس میں ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد مالی معاملات سارے صوبوں میں چلے گئے، لیکن میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں کہ کیا بجلی کے نرخ صوبے طے کرتے ہیں؟ سر نہیں کرتے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا اس کے بعد اللہ کا بڑا کرے گیس کے بل نہیں طے کرتے؟ ڈالر کا ریٹ صوبوں کی وجہ سے اوپر نیچے ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اور سب سے اہم بات جو ہے نا جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ لوگوں کو جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے وہ بجلی کے بلوں سے ہوئی ہے۔ بجلی یعنی چوہدری صاحب لوگ پیٹرول بھی جو ہے نا وہ اوکھے سوکھے ہو کے نا مطلب بھروا لیتے، بجلی کا بل جو آتا ہے نا تو سر وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور اس دفعہ یقین کریں کہ گیس کا بل اس طریقے سے ہوا ہے کہ ظاہر ہے کہ بچپن سے ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب گیس نہیں تھی گاؤں دیہاتوں میں تو لکڑی کے چولہوں کے اوپر بھی وہ گرم کر کے سردیوں میں نہاتے تو تھے نا، ہاں جی بالکل سر۔ اب جنہوں نے گیزر نہیں چلایا سر ان کے 6,000 اور 30,000 40 آیا بل سر غریبوں کا۔ جی ابھی سوری بات ابھی ہم نے سروے کیا مختلف جو الیکشن سے پہلے نا، تو جو سب سے زیادہ ہمیں جو فیڈ بیک ملا نا لوگوں سے وہ یہی تھا کہ لوگ ایک تو مہنگائی سے تنگ
اور دوسرا بڑھتے ہوئے بلوں سے تنگ. اچھا ٹھیک ہے, اب آپ بالکل آپ نے ٹھیک ہے, تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ بات آپ نے کہی کہ جی کیا اس میں ریلیف دے سکتے ہیں جی. اچھا اب صوبوں کی یا گورنمنٹ کی میں اس لیے تھوڑا سا تمیز ختم کر دیتا ہوں کیونکہ وہی پاپولیشن جو فیڈرل میں ہے وہی پنجاب اور سندھ میں اور بلوچستان میں بھی وہی رہے گا, ٹھیک ہے. تو سر ریلیف کہاں سے دیں گے جب آپ کی آئی ایم ایف کی مزید شرائط سامنے پڑی ہوئی ہیں؟ وہ کہتا ہے جی یہ بڑھائیں تو تب آپ کو پیسے ملیں گے, ٹھیک ہے. سیکنڈ مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ آپ کے فارن ایکسچینج جو ہے وہ 7 ارب سے 14 ارب پہنچتے ہیں, 13 ارب ڈالر تک پہنچتے ہیں, اس میں 1% بھی آپ کی جو ایکسپورٹ ہے اس حوالے سے وہ سارے. اچھا مزے کی جو بات ہے جو سوری میں افسوس کی جس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے, اور یہ خان صاحب کے دور سے بھی شروع ہوا ہے, یہ نہیں کہ یہ ان دور کہ آپ کو یاد ہے خان صاحب نے کہا تھا میں قرض لوں تو خودکشی کر لوں گا, خودکشی کر لوں گا, گولی مار لوں گا. اچھا پھر کیا ہوا کہ خان صاحب تقریر کرتے تھے کس بات پہ کہ باہر سے پیسہ خوشخبری سناتے, یعنی اب ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہمیں باہر سے قرض ملتا ہے تو ہمارے لیے خوشخبری ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی سر کہ آپ یہاں پہ کوئی ایسا کاروبار دوست اکانومی فرینڈلی اکانومی ماحول کیوں نہیں بناتے کہ ہمیں یہاں پہ چوہی صاحب ہم ایک اکانومی کے اوپر بھی جو ہے نا ویلا کریں گے کہ جس میں ہماری ایکسپورٹ ہو, اور یہاں پہ آپ مجھے بتائیں مصر جو ہے سر ٹورزم کی انڈسٹری پہ چل رہا ہے نا, پورا ٹورزم پہ, ٹھیک ہے, بے شمار ممالک ہیں جی صرف جو ٹورزم کے اوپر. ہمارے کے اوپر کیا شمالی علاقہ جاتا کیا کم خوبصورت ہے؟ نہیں سر بہت پوٹینشیل. لیکن ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا پاکستان کی جو پالیسی ساز ہیں سر 70 کی دہائی میں پاکستان فلم انڈسٹری کی آدھی فلمیں سوات میں بنتی تھیں, وہاں آج بھی دیکھیں نا پرانے گانے سر وہاں پتہ. اب سوات میں ہم نے ماشاءاللہ وہ مقتلگاہ بنا دیا ہوا ہے, کسی کی جرت نہیں تھی سوات میں آپریشن سے پہلے کہ وہاں جا سکے. ملا فضل اللہ وہاں پہ تھا, ملا صوفی محمد صاحب کی. تو یہ ساری چیزیں. اچھا شاہ جی یہ تو بات پھر کہیں اور نکل جائے. ریلیف نہیں ملے گا, ریلیف جو ہے ریلیف نہیں, ریلیف ابھی ملتا نظر صرف نہیں آ رہا. ہاں جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا نا کہ 13 وزارتیں ختم کر کے تو ان کا جو پیسہ ہے وہ کچھ جو 300 یونٹ تک لوگ استعمال کرتے ہیں تو ان کے اوپر خرچ کر دیا جائے جی. تو چاہے صاحب ان کو تھوڑا ملے گا, لیکن اب ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ 300 یونٹ ہوتے کس کے ہیں؟ ہاں بالکل, اب گرمی آ رہی ہے, گرمی آ رہی ہے, پنکھے چلتے ہیں, 2 پنکھے چلتے ہیں, ایک ایئر کولر چلے گا تو 500 یونٹ, اور اے سی نے مت ماری ہوتی ہے. اب تو لوور مڈل کلاس کے پاس بھی اے سی ہے, انہوں نے کمیٹیاں ڈال کے اے سی تو لے لیا, لیکن وہ بیچارے کہتے ہیں کہ کمیٹیاں ڈال کے بل کہاں سے دیں وہ. تو یہ ریلیف جو ہے نا وہ گورنمنٹ اگر دے گی بھی نا وہ کہے گی یوں, لیکن غریب آدمی کو جس قدر ریلیف چاہیے, جس حد تک مہنگائی ہے سر اس حد تک اس بیچارے کا کوئی سنائی نہیں دے رہی سر. تو ناظرین آپ نے ذوالفقار علی شاہ صاحب کا تجزیہ سنا, جن کے مطابق کہ کمپنی تو وہ شاید چل جائے لیکن کمپنی کے لیے عوام کو فوری طور پر ریلیف فراہم کرنا بہت مشکل امر ہے. امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے گا. اگلے ویلاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.